بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ جب ذوالحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے، ذوالحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے، ماہ ذوالحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ کچھ بھی نہ چھوئے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں اس طرح کہا، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ ایسا شخص ہرگز بھی اپنے بال نہ لے یعنی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ تراشے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو کوئی بھی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن ہرگز بھی نہ لے یعنی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ماہ ذوالحجہ قربانی کے مہینے کے تعلق سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ شخص ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا۔ کہیں کہا نہ کاٹے اور کہیں پر فرمایا نہ چھوئے اور کہیں پر کہا ہرگز بھی نہ کاٹے، ہرگز بھی نہ چھوئے، ہرگز بھی، مانے بہت تاکیدی سنت ہے یہ، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب ارادہ ہو قربانی کرنے کا، ارادہ ہو کا کیا مطلب؟ واجب قربانی کرنا ہے کسی کو وہ بھی، یا قربانی کسی پر واجب نہیں ہے لیکن نفل قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی، سب کے لیے یہ حکم ہے، نفل قربانی کرنے والوں کے لیے بھی اور واجب قربانی کرنے والوں کے لیے بھی۔ جو بھی اپنے نام کی قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ نفل اور واجب دونوں قربانی مراد ہے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ مراد ہے جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بیٹے پر قربانی واجب نہیں ہے، مان لو واجب نہیں ہے اس کے پاس، اس کے اوپر خود کی قربانی واجب نہیں ہے، مگر انہوں تھوڑے پیسے دے کے امی ابا کی طرف سے نفل قربانی کر رہے، زندہ امی ابا کی طرف سے نفل قربانی کر رہے، تو اب یہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے کا حکم امی ابا کے واسطے رہتا، بیٹے کے واسطے نہیں رہتا، کیونکہ یہ بیٹے صاحب اپنی قربانی نہیں کر رہے، انہوں جس کے نام سے جانور ذبح ہو رہا، جس کے نام کی قربانی ہو رہی، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی شخص پیسے بھی خود کے ہے اور قربانی بھی خود کی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پیسے تو ایک بندہ لگا رہا ہے لیکن قربانی دوسرے کے نام سے کر رہا ہے، جیسے شوہر ہے خود اپنی قربانی نہیں کر رہا، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، واجب نہیں ہے اس لیے اپنے نام کی نہیں کر رہا، بیگم کے نام کی قربانی کر رہا، تو وہ بیگم کے واسطے آتا اب حکم یہ، اب یہ ہسبینڈ کے واسطے نہیں آتا، کیونکہ یہ بندہ اپنی طرف سے نفل بھی نہیں کر رہا، واجب بھی نہیں کر رہا، انہیں خالی پیسے دے رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یہ مسئلہ ان کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اپنی واجب قربانی کے، خود پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنے نام کی نہ کر کے ماں باپ کے نام سے کرے تو گناہ گار ہوگا۔ اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے نام سے کر رہا، وہ تو ثواب کی چیز ہے، اس لیے گناہ گار ہوگا کہ اپنی واجب قربانی نہیں کر رہا۔ بات سمجھ رہے نا؟ یا تو ایک کرے تو اپنی کرنا، دو کر رہے تو پھر اپنی بھی کر لو، ماں باپ کی بھی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیر یہ ایکسٹرا مسئلہ ہے، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، فی الحال بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسری چیز
تیسری چیز یہاں پر یہ کہا گیا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب اس کے بعد سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، وہ لوگ جن کے بارے میں ابھی بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو حکم ہے بال اور ناخن نہیں کاٹنے کا 10 دن تک، یہ سنت اور مستحب حکم ہے، سنت اور مستحب، مانے ایسا بندہ ثواب پائے گا، قربانی کا ثواب پائے گا، وہ الگ ثواب ہے۔ اتنے دن تک بال اور ناخن نہیں کاٹا، وہ سنت پہ عمل کرا، اس کا الگ ثواب ہے، یہ الگ ثواب وہ الگ ثواب۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، یہ سنت ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مان لو کوئی شخص، اچھا اس سنت کو عمل میں لانے کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہر شخص ذوالحجہ کے چاند سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کر لے، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال، بغل کے بال، جو بال کاٹنے کی پرمیشن ہے وہ بال ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے صفائی کر لے، تاکہ 10 دنوں تک نہ کاٹ کر نہ کاٹنے کی سنت کا بھی ثواب کما سکے۔ مان لو کوئی شخص نہیں کاٹا تھا، بہت دن سے نہیں کاٹا تھا، پہلے سے نہیں کاٹ لیتے آ رہا 1 مہینے سے، اب ذوالحجہ کا چاند شروع ہو گیا، قربانی بھی کرنا ہے اس کو۔ ایک طرف یہ سنت ہے، سنت کہہ رہی ہے کہ 10 دن تک بال وغیرہ نہ کاٹو، دوسری طرف 1 مہینہ 1.5 مہینے سے نہیں کاٹ کے تھا، 40 دن کمپلیٹ ہو جا رہے پورے یہ دنوں میں، اور 40 دن تک بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنا یہ گناہ ہے۔ 40 دن اگر کراس کر رہا ہے تو یہ گناہ کی چیز ہے، سنت پہ عمل کرے گا تو 40 دن کراس ہو رہے ہیں یہ 10 دنوں میں، اور گناہ گار ہو رہا ہے وہ، تو ایسے شخص کو یہ سنت چھوڑنی پڑے گی، سنت چھوڑ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی دنوں میں 40 دن کمپلیٹ ہو رہے تو وہ دنوں میں کاٹ لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کر لے، تاکہ وہ واجب کا گناہ سے بھی بچ جائے، مطلب 40 دن کراس کرنے والے گناہ سے بھی بچ جائے، اور 10 دن میں نہ کاٹ کر ثواب کمانے والا بھی بن جائے۔ بڑی بہترین بات بتلائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قربانی کرنے تک ایسے لوگوں کو جن کا قربانی کا ارادہ ہے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہو گیا اس کے بعد بال ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ سمجھتے قربانی کا جانور کٹ گیا تو اب بال کٹانا واجب ہو گیا، سمجھتے واجب نہیں ہو گیا، اب کٹائیں، اب جو کٹانے کی بال پرمیشن ہے وہ بال کٹائیں، ناخن وغیرہ تراشیں، قربانی ہوئی اب صفائی ستھرائی کریں، اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ ارے نہیں کٹا کے تھے نا، اب بیچ کٹانا، جا کے نہیں کٹائے تو گناہ ہوتا، کل نہیں کٹا سکتے، 4 گھنٹے کے بعد نہیں کٹا سکتے، ایسا نہیں، عید کے دن 2-4 گھنٹے لیٹ بھی ہو گیا، موقع نہیں ملا، اگلے دن بھی کٹا لیے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ترتیب یہ ہے کہ قربانی کرنے تک تو نہیں کاٹنا ہے، جانور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد کاٹ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے نام سے پورا بکرا ذبح ہو رہا، بکرا پورا ہے، یا پھر حصہ لیے انہوں کسی جانور میں، تو وہ حصہ لینے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ حصے دار ہیں، 7 لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک بکرا اپنی طرف سے، ایک بکرے میں ایک ہی ہوتا ہے، ایک بکرا کاٹ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قربانی ہونے کے بعد بال ناخن وغیرہ کاٹ لینا ہے، صفائی ستھرائی، داڑھی کے بال نہیں کاٹنا ہے، داڑھی کے بال تو اسلام میں بڑھانا ہے، نہیں داڑھی کے بال بھی کٹانا شاید نہیں، داڑھی کے بالوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم، داڑھی کے بال نہیں کٹائے سے 10 دن سے ابھی نہ کو کٹاؤ اور بڑھاؤ، بڑھانے کا حکم ہے وہ، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ الغرض یہ 2-4 اہم باتیں ہیں۔ ابھی اس سال 2021 میں 29 ذوالقعدہ مانے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی ڈیٹ 11 جولائی اتوار کا دن ہو سکتا ہے، کیونکہ اتوار کو 29 ذوالقعدہ ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اتوار کی مغرب سے پہلے بدن کے بالوں کی صفائی وغیرہ سب کر لیں، اتوار سے پہلے، آج چہارشنبہ ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن ہیں ابھی، اس سے پہلے کر لیں، بہتر ہے۔ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا، 29 کو چاند نظر نہیں آیا، کوئی بھی نہیں کر کے تھے صفائی، پیر کا دن آ گیا، مطلب 30 ذوالقعدہ شروع ہو گئی، تو انہوں پیر کے دن یعنی 30 ذوالقعدہ کو مغرب سے پہلے بھی کاٹ لے سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کاٹنا، چونکہ 29 کو نظر آ سکتا، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ 29 کی مغرب سے پہلے ہی بدن کی صفائی وغیرہ کر لینی چاہیے، تاکہ 10 دن تک کا ثواب بھی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ بڑی اہم باتیں ہیں،
اب کچھ دن قربانی سے ریلیٹڈ احادیث وغیرہ درس حدیث میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو درس حدیث کی ان قیمتی باتوں سے فائدہ اٹھا کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔